بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ بل گیٹس کی وارننگ، دنیا کو خبردار کر دیا۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے مزید 15 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنے 16 جنگی ہیلی کاپٹروں کو یوکرین فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ روس کا جدید ترین آبدوز شکن میزائل کا کامیاب تجربہ۔ افغانستان میں فوجی اور انٹیلیجنس آپریشن کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کے معاہدے کے قریب ہیں امریکی حکام۔ سری لنکا میں 5 ہفتوں میں دوسری مرتبہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ارجنٹائن میں کرپٹو کرنسی پر پابندی عائد۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے عالمی وبا کرونا وائرس سے متعلق ایک اور خطرناک پیش گوئی کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دوران انٹرویو بل گیٹس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو ابھی بھی کرونا کی وبا کے بدترین اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ خطرہ ابھی باقی ہے کہ کرونا کی ایک ایسی نئی قسم سامنے آ جائے جو زیادہ خطرناک اور زیادہ جان لیوا ہو۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ کرونا وائرس کے ساتھ زندگی گزارنے سے تھک چکے ہیں، مگر ابھی بھی مشکل دنوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بل گیٹس نے مزید کہا ہے کہ ہم کسی کو ڈرانا نہیں چاہتے، مگر ابھی بھی یہ خطرہ 5% سے زیادہ ہے۔ کرونا کی وبا اتنی بدترین ہو جائے جو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو ایک اور وبا کے لیے گلوبل ایپیڈیمک ریسپانس اینڈ موبلائزیشن انیشیٹو کے ذریعے تیار ہونا چاہیے، جس کا انتظام عالمی ادارہ صحت سنبھالے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے سیکیورٹی کی مد میں 15 کروڑ ڈالر کے نئے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق صدر جو بائیڈن نے جمعے کو امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ذریعے یوکرین کو جنگی اسلحہ اور ریڈارز کے علاوہ دیگر ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے کانگریس پر بھی زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے مزید 33 ارب ڈالر کی امدادی پیکج کی منظوری دی جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے مطابق 24 فروری کو یوکرین پر حملے کے بعد سے امریکہ اب تک 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کی مالیت کے ہتھیار کیف کو دے چکا ہے، جس میں اینٹی ایئر کرافٹ سٹنگر میزائل، ڈرونز اور بھاری اسلحہ شامل ہے۔ صدر جو بائیڈن نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ تاریخی امداد فراہم کی ہے۔ ہم نے یوکرین کی آزادی کے لیے اگلی صفوں پر لڑنے والوں کو براہ راست اسلحہ اور سامان فراہم کیا ہے، جس کی کانگریس نے منظوری دی ہے۔ تاہم امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یوکرین کے لیے منظور شدہ فنڈ ختم ہونے کے قریب ہیں اور یوکرین کی جیت کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بغیر کسی تعطل کے اسلحہ بھجواتے رہیں۔ اتوار کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ورچوئل اجلاس میں شرکت کریں گے، جس میں صدر جو بائیڈن کے علاوہ G7 ممالک کے سربراہان بھی شرکت کریں گے، جس میں روس کے خلاف مغربی ممالک کی جانب سے فراہم ہونے والی امداد پر غور کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنے 16 جنگی ہیلی کاپٹروں کو یوکرینی فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق افغانستان کی تعمیر کے خصوصی تفتیشی ادارے کا کہنا ہے کہ Mi-17 قسم کے 16 جنگی ہیلی کاپٹروں کو جو افغانستان کے لیے روس سے خریدے گئے تھے، یوکرین کے حوالے کر دیا جائے۔ ان ہیلی کاپٹروں کو افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء اور افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے قبل یوکرین منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان نے گزشتہ ہفتے بعض ملکوں کی جانب سے جنگی ہیلی کاپٹروں کو افغانستان کے حوالے نہ کیے جانے پر
تنقید کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ یہ جنگی سازوسامان افغان عوام سے متعلق ہے اور ملک میں امن و امان کی برقراری اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان کو اس فوجی سازوسامان کی اشد ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے قبل اس ملک کے ہوا بازوں نے امریکی ایما پر بہت سے جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو افغانستان سے باہر وسطی ایشیا کے ملکوں میں منتقل کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے بحیرہ جاپان میں آبدوز شکن میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق آبدوز شکن میزائل کا تجربہ کامیاب رہا اور اس نے بحیرہ جاپان میں فرضی ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یہ میزائل بحر الکاہل میں تعینات گریمیاشچی نامی روسی فلیٹ سے بحیرہ جاپان میں نصب فرضی ہدف کی جانب داغا گیا۔ آبدوز شکن میزائل سسٹم متحرک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے ایونکس اور کیلیبر جیسے میزائل بھی چلائے جا سکتے ہیں۔ روس اس سے پہلے سن 2021 میں بھی بحیرہ جاپان میں اسی طرز کے میزائل کا تجربہ کر چکا ہے۔ یہ میزائل اپنے ہدف کا تعاقب کر کے اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ واشنگٹن نے اسلام آباد سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ امریکیوں کو اس کی ضرورت پیش کیوں آئی یہ معلوم نہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدے کا گارنٹر امریکہ ہے۔ تجزیہ کار ہارون الرشید کا تہلکہ خیز انکشاف، جس سازش کے تحت حکومت کو تبدیل کیا گیا، اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ رجیم چینج کی سازش جاری تھی اور روس کا دورہ صرف اس کا آخری حصہ تھا۔ سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کا ٹویٹر پیغام سامنے آ گیا۔ امریکہ نے افغانستان کے مطابق پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگ لی ہے۔ اس بات کا انکشاف سینئر صحافی و تجزیہ نگار ہارون الرشید نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کے حوالے سے کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آخر امریکیوں کو اب فضائی حدود کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان عدم اعتماد کا حتمی فیصلہ لندن میں نواز شریف کی قیادت میں اجلاس کے دوران کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ CNN نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ امریکہ افغانستان میں فوجی اور انٹیلیجنس آپریشن کے لیے فضائی حدود کے استعمال کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدے کے قریب ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق کانگریس کے اراکین کے ساتھ خفیہ بریفنگ کی تفصیلات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے اپنی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں مدد اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو سنبھالنے میں مدد کے بدلے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن بات چیت جاری ہے۔ ایک اور ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے کی شرائط جنہیں حتمی شکل نہیں دی گئی اب بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یہ بریفنگ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب وائٹ ہاؤس اب بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کوششیں کر رہا ہے کہ وہ افغانستان میں داعش اور دیگر مخالفین کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سری لنکا کے صدر گوتابایا راجا پاکسے نے ایک بار پھر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ برطانوی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں صدر کی تباہ کن معاشی پالیسیوں کے خلاف مظاہروں میں شدت آنے اور صدر سے استعفیٰ دینے کے مطالبات پر صدر پاکسا نے ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ حکومت مخالف مظاہروں کو طاقت کے زور پہ دبانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں۔ ایمرجنسی کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں، تاہم اس سے قبل لگائی گئی ایمرجنسی میں صدر کو فوج تعینات کرنے، شہریوں کو بغیر وجہ بتائے گرفتار کرنے اور احتجاج کو ختم کرنے کے اختیارات دیے گئے تھے۔ گزشتہ روز دارالحکومت کولمبو میں طلبہ نے پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا اور پارلیمنٹ کی عمارت میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں متعدد مظاہرین شدید زخمی ہو گئے۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران کے دوران 5 ہفتوں میں دوسری مرتبہ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
ارجنٹینا کے مرکزی بینک نے تمام مالیاتی اداروں کو کرپٹو کرنسی اور اثاثوں سے متعلق تمام لین دین روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ارجنٹائن کے سینٹرل بینک نے کرپٹو کرنسی پر لین دین کو روکنے کا اعلان اس وقت کیا جب کچھ دن قبل ہی ارجنٹینا کے بینکوں نے دنیا بھر میں بٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اپنے پلیٹ فارم پر ان کی خرید و فروخت کا آپشن شامل کیا تھا۔ بینکو سینٹرل ریپبلک آف ارجنٹینا کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تمام بینک اور مالیاتی ادارے اپنے کلائنٹس کو ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق آپریشنز کی اجازت نہیں دے سکتے، جبکہ بینک بھی صارفین کو کرپٹو کرنسی میں لین دین کی اجازت فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں مرکزی بینک کی جانب سے ریگولیٹ نہیں کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی لین دین پر پابندی کا اطلاق ان تمام اثاثوں پر بھی ہوگا جن کے ریٹرنز کا تعین کرپٹو کرنسی میں ہونے والے تغیرات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔